اصول ایمان میں پانچواں اصل الایمان بالیوم الآخر ہے، یعنی آخرت پر ایمان رکھنا۔ اور اس کی دلیل بھی حدیث جبریل ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، یعنی کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر۔ آخرت کے دن پر ایمان میں ہر اس چیز پر ایمان لانا شامل ہے جو موت کے بعد واقع ہوگی، جس کی تفصیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں یا اللہ تعالیٰ نے کتاب میں یعنی قرآن میں بیان کیا ہے۔ تو جن باتوں کا ذکر کتاب و سنت میں موجود ہے کہ موت کے بعد جو چیزیں واقع ہوتی ہیں وہ سب یوم آخرت پر ایمان میں شامل ہے۔ اسی لیے قبر سب سے پہلی منزل ہے آخرت کی منزلوں میں، لہٰذا جو شخص مر چکا ہے اس کی قیامت شروع ہو چکی ہے اور اس کے عمل کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اس معنی میں کہ اب وہ کوئی عمل نہیں کر سکتا ہے۔ تو آخرت پر ایمان میں ہر ان چیزوں پر ایمان رکھنا واجب ہے جو موت کے بعد واقع ہوگی، جس میں قبر سب سے پہلا مرحلہ ہے، اور قبر میں اس کو آزمایا جائے گا، یعنی منکر اور نکیر اس سے سوال کرتے ہیں من ربک ما دینک من نبیک، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے اور تیرے نبی کون ہے۔ اور پھر جو تفصیل موجود ہے قبر میں عذاب کی یا قبر کی نعمتوں کی، اس پر ہم ایمان لاتے ہیں جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ اور ان خبروں میں سے کسی بھی خبر کو جو ثابت ہے سنت میں، ان کا ہم رد نہیں کرتے بلکہ تمام پر ایمان رکھتے ہیں، چاہے ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، کیونکہ اس کا تعلق ایمان بالغیب سے ہے، اور ان چیزوں کا تعلق امور آخرت سے ہے نہ کہ دنیاوی امور سے۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ امور الآخرہ لا تقاس علی امور الدنیا، یعنی آخرت کے امور کو دنیاوی امور پر قیاس نہیں کیا جائے گا، یعنی دنیاوی معاملے جیسے ہوتے ہیں ویسے آخرت کے معاملے نہیں ہوں گے، کیونکہ دنیا اور آخرت میں فرق ہے۔ جیسے عذاب قبر پر ہم ایمان رکھتے ہیں کیونکہ آیات سے بھی یہ ثابت ہے اور احادیث بہت زیادہ ہیں اس میں۔ اسی طرح جب لوگوں کو قبر سے نکالا جائے گا، اسرافیل علیہ السلام کا سور پھونکنا، رب العزت کا آنا فیصلہ کرنے کے لیے، اور فرشتوں کا آنا میدان محشر میں، رب کے سامنے تمام لوگوں کا کھڑا ہونا، حشر کا میدان، میزان یا موازین جس پر لوگوں کے اعمال یا لوگوں کو تولا جائے گا یا ان کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا، صراط یعنی پل صراط، اور پل صراط کا جو وصف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، لوگوں کو ان کا نامہ اعمال ملنا، بعض کو داہنے ہاتھ میں اور بعض کو بائیں ہاتھ میں ملنا، جنت اور اس کی جو نعمتیں ہیں جس کا بیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یا اسی طرح قرآن میں جو موجود ہے، جہنم کا تفصیلی بیان جو قرآن میں موجود ہے، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جہنم کے بارے میں بیان کیا ہے، جنت کی نعمتیں، جہنم کے عذاب کا تفصیلی ذکر جو موجود ہے، ان سب پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہونا مومنوں کے لیے جنت میں، اسی طرح جنت میں داخل ہونے سے پہلے حوض کوثر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بعض لوگوں کو حوض کوثر سے دور کر دینا، حوض کوثر کا وصف، نبی کا شفاعت کرنا اپنے امتیوں کے لیے، اسی طرح شفاعت عظمیٰ جو حساب کو قائم کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، اور ان تمام چیزوں کی جو تفصیل کتاب و سنت میں موجود ہے، ہم ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين الى آخر الآية، یعنی ساری اچھائیاں مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں ہے، بلکہ حقیقتاً اچھا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب پر اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو، آخر آیت تک۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك علی اللہ یسیر،
یعنی ان کافروں نے گمان کیا ہے کہ وہ دوبارہ زندہ نہ کیے جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیوں نہیں، اللہ کی قسم تم ضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، پھر جو تم نے کیا ہے اس کی خبر دیے جاؤ گے، اور اللہ پر یہ بالکل ہی آسان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، یعنی یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہی مردوں کو جلاتا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اور یہ کہ قیامت قطعاً آنے والی ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ قبر والوں کو دوبارہ زندہ کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ، یعنی اسی طرح ہم نے آپ کی طرف عربی قرآن کی وحی کی ہے، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ آپ مکہ والوں کو اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو خبردار کر دیں، اور جمع ہونے والے دن سے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ڈرا دیں۔ ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ جہنم میں ہوگا۔ آخرت پر ایمان میں قیامت کی بڑی اور چھوٹی نشانیوں پر ایمان لانا بھی شامل ہے جو قیامت سے پہلے واقع ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، یعنی تو کیا یہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان کے پاس اچانک آ جائے؟ یقیناً اس کی علامتیں تو آ چکی ہیں، پھر جب کہ ان کے پاس قیامت آ جائے گی انہیں نصیحت کرنا کہاں ہوگا۔ اشراط الساعہ سے مراد قیامت کی علامتیں ہیں یا نشانیاں ہیں جو قیامت سے پہلے آئیں گی، اور یہ دو قسم کی ہیں، چھوٹی نشانیاں اور بڑی نشانیاں۔ قیامت کی بہت ساری چھوٹی نشانیاں آ چکی ہیں اور آنے والی ہیں جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح بڑی نشانیوں میں سے دجال کا نکلنا یا ظاہر ہونا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج اور ماجوج کا آنا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون، یعنی کیا یہ لوگ صرف اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا ان کے پاس آپ کا رب آئے یا آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آئے؟ جس روز آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آ پہنچے گی کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے کام نہ آئے گا جو پہلے سے ایمان نہیں رکھتا تھا یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا۔ آپ فرما دیجئے کہ تم منتظر رہو، ہم بھی منتظر ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الساعة لا تكون حتى تكون 10 آيات خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في الجزيرة العرب والدخان والدجال ودابة الأرض ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها ونار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس، یعنی قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک 10 علامتیں پوری نہ ہو جائیں۔ مشرق میں دھنسنا، مغرب میں دھنسنا یعنی زمین کا، ایک دھنسنا جزیرۃ العرب میں، اور دھواں، دجال، دابۃ الارض، یاجوج اور ماجوج کا نکلنا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اور ایک آگ جو عدن کے کنارے سے نکلے گی جو لوگوں کو ہانک کر لے جائے گی۔ اسی طرح اور روایتوں میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول کا ذکر ہے، اور یہ کہ وہ دجال کو قتل کریں گے۔ ہم ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی تعویل نہیں کرتے، بلکہ ان پر ایمان لاتے ہیں جیسے کہ اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہے۔ آخرت پر ایمان نہ رکھنے والا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔